جناب اہل خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر علماء کرام کے ساتھ ہماری نشست ہوتی ہے. جناب قبلہ مفتی اکمل صاحب ساتھ تشریف فرما ہے, جناب قبلہ ڈاکٹر علامہ محمد رضا عودانی صاحب, بہت شکریہ دونوں کا, بہت بہت شکریہ. یکم ابھی مجھے لگتا ہے کل کی بات تھی کہ ہم نے آپ کو یکم رمضان کو کہا تھا کہ آپ یہ ٹیلی فون نمبر ہے, آپ نے سوالات بھیج سکتے ہیں. دیکھتے ہی دیکھتے آدھے سے زیادہ مہینہ گزر گیا ہے. آپ بس جو ہم نے نمبر دیا آپ سوالات بھیج بھی رہے ہیں. میں بغیر کسی تمہید کے پہلے سوال کی جانب بڑھتا ہوں. جناب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا علماء سے یہ سوال ہے کہ کیا عورتیں جماعت سے نماز پڑھا سکتی ہیں؟ ٹھیک ہے, کیا ہے احناف میں جماعت پڑھا سکتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, بغیر شرعی عذر کے پڑھانا منع ہے ہمارے یہاں, جو ہے مکروہ تحریمی ہے کہ عورتیں علیحدہ اپنی جماعت قائم نہیں کر سکتی, بالکل منع ہے. ٹھیک. ہاں, اگر کوئی صحیح شرعی مجبوری ہو, جس میں ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ بہراروی بہت زیادہ پھیل گئی ہے اور عورتیں نماز کی طرف مائل نہیں ہیں, بد اخلاقیاں بہت زیادہ ہیں, گھر کے ماحول خراب ہو رہے ہیں, تربیت و اصلاح کا طریقہ نہیں معلوم, بیسکس بنیاد نہیں معلوم. اب کوئی عالمہ فاضلہ ہوں, وہ اپنے گھر میں کسی سنت کا یا نفل کا اہتمام کر لیں, کیونکہ اکثر عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو اگر کہیں نا کہ آپ جماعت قائم ہو رہی ہے صلاۃ و تسبیح کی اور بڑا انعام ملے گا اور بڑے گھر میں لکشمی آ جائے گی, تو جھک در جھک آ جائیں گی. لیکن آپ درس قرآن درس حدیث کے لیے بلا لیں, عورتیں کیا مرد بھی اس کے لیے ابھی تیار نہیں ہیں, تو وہ عالم اگر اس طرح بلا کر اور پھر کوئی اصلاحی درس کر کے ان کی اصلاح کریں, واقعی وہ اس قابل ہیں, تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے, ورنہ منع کرتا ہے. یعنی پاکستان کے مجوزہ حالات میں آپ کو لگتا ہے گنجائش بنتی ہے عمومی طور پہ یا نہیں ہے آپ کے خیال اس میں وہی دیکھیں شرائط ہیں کہ ایک تو وہ عالمہ اس قابل ہوں, پھر مقصد بھی یہ ہو. مثلا اس میں کچھ شرائط ایسی ہوتی ہیں کہ عورت ایک تو محرم کے ساتھ نکلے, ٹھیک ہے نا, یا امینہ عورتیں ہوں, کم از کم راستہ پر امن ہو. پھر وہاں پر جائیں تو مقصود صرف اصلاح ہو, تربیت ہو, نماز ہو. یہ نہیں کہ تیری ساس کیا کہہ رہی تھی, تیری بہو کیا کہہ رہی تھی, شوہر کیا کہہ رہا تھا, یہ کرنے کے لیے نہ جائیں. اور کرنے کے بعد فوراً اپنے گھر واپس آئیں, اور اگر جیسے امینہ عورتوں کے ساتھ جا رہی ہیں تو پرمیشن کے ساتھ, اگر شادی شدہ ہیں تو شوہر کی, ورنہ اپنا جو بھی ولی ہیں ان کی اجازت کے ساتھ نکلیں. یہ شرائط جمع ہوں. اچھا, پھر وہاں جائیں تو بے پردگی نہ ہو, مرد عورتوں کا اختلاط نہ ہو, غیر مردوں کی نگاہ پڑنے کا اندیشہ نہ ہو. ان شرائط کے ساتھ اجازت دے دیتے ہیں. عورتیں جماعت میں شامل ہو سکتی ہیں, یہ تو امامت کی بات ہو گئی. جہاں رائج ہے نا, رائج ہو چکا ہے, وہاں پہ بالکل منع نہیں کریں گے. جیسے پاکستان میں تو رائج تو نہیں ہے, بہت سی جگہ پر ہے, لیکن باہر جیسے یورپ, سعودی عرب میں, ایران میں تو بہت رائج ہے. وہاں تو رائج ہے, وہاں بالکل نہیں روکنا چاہیے کہ چلے کسی بہانے عورتیں آ رہی ہیں, شاپنگ مال میں جا رہی ہیں, ہر جگہ جا رہی ہیں, تو وہاں آنے میں مسئلہ نہیں. لیکن نئی جگہ پر اس کو قائم کرنے میں چونکہ پھر ماحول بدلنا پڑتا ہے, گھروں میں لڑائی جھگڑے, عورتیں لڑ لڑ کے نکلتی ہیں کہ تم ہمیں منع کیوں کر رہے ہو. ایک شوہر نے کہا کہ جی میں گھر پہ بچوں کو پال رہا ہوں اور کھانے بنا رہا ہوں, اور میری بیوی جو ہے وہ یہ میلاد کی محفل اٹینڈ کر رہی ہے, اور وہ ایموشنلی بلیک میلنگ ایسی کہ منع کرو گے ایمان ضائع ہو جائے گا, تمہارا سرکار کی محفل سے منع کر رہا, وہ برتن دھونے میں لگ گیا بیچارہ. صحیح نہیں. تو پاکستان میں کیا ہوا پھر, یعنی آپ رائج کہیں گے یا نہیں ہے؟ یعنی جہاں باقاعدہ جماعت قائم ہو گئی ہے, علماء نے اجازت دی, جن مساجد میں ٹرینڈ ہے وہاں چلتا رہے, نیا ٹرینڈ قائم نہ ہو. جناب فقہ جعفریہ کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک مرد پیش امام کے پیچھے نماز جماعت میں شرکت کا معاملہ ہے, اس کی اجازت ہے. ٹھیک ہے, تھرو آؤٹ اجازت ہے ہر جگہ. ٹھیک. خواتین کی نماز ہو رہی ہے, واجب نماز ہو رہی ہے, اور اس میں دیگر شرائط بھی موجود ہیں, اور اس کے ساتھ ایک خاتون امامت کروانا چاہتی ہیں تو اس کی بھی گنجائش موجود ہے, مگر کچھ شرائط کے ساتھ کہ وہ آگے کھڑی نہیں ہوں گی, پہلی صف کے اندر ہی وہ کھڑی ہوں گی, اور جو پیچھے خواتین ہیں وہ بھی اسی صف کے اندر ہوں گی. ٹھیک. اور وہ جماعت کی نیت کر لیں اور نماز پڑھا لیں. بعض نے اس کو بھی ناپسند کیا ہے ہمارے فقہا میں, لیکن یہ کہ بالآخر بالعموم اجازت دی گئی ہے. ٹھیک. تو یہ دو چیزیں تو ہو گئیں. ٹھیک ہے. تیسرا کیا سوال؟ یہی ہے میرا خیال, عمومی تو بات یہی تھی. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے, بطور مجموعی آپ نے بات کر دی. اگلے سوال کے جواب دیجیے گا. چلائیں جی, اگلا سوال چلائیں. السلام علیکم, میں لاہور سے مناہل طارق بات کر رہی ہوں. میرا علماء کرام سے سوال یہ ہے کہ جب بیلنس ختم ہونے کی صورت میں ہم کمپنی سے ایڈوانس لیتے ہیں, اور جب وہ ایڈوانس واپس کیا جاتا ہے تو کچھ زائد رقم کٹتی ہے اس ایڈوانس کی, تو کیا وہ سود یا انٹرسٹ ہے؟ یہ داؤد صاحب کیا ہے؟ یہ بنیادی طور پہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا ان کے ساتھ ٹرمز طے ہو رہی ہیں. باقی وہ سود کا عنوان دے رہے ہیں کہ ہم آپ کو ادھار دے رہے ہیں, اور ادھار کے اوپر ہم آپ سے سود لیں گے. سروس چارجز کے نام پہ کہتے ہیں عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ وہ سروس چارجز کے عنوان سے, کہ جیسے مثال کے طور پہ یہ کارڈ ہے, کوئی لا کر آپ کو دے دے, ٹھیک ہے, 50 روپے اس کی قیمت تھی اور 5 روپے ہم نے اس کے اوپر لا کر دینے کی آپ کو قیمت ادا کرنی ہے. تو اگر اس عنوان سے اس کو کہیں تو جواز کی گنجائش بالکل بنتی ہے اس کے اندر. ہے بالکل. دیکھیں, سود کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ سود ایک ایسی زیادتی کا نام ہے, زائد شے کا نام ہے, جسے مالی معاملہ کرتے ہوئے مشروط ٹھہرا لیا گیا ہو اور وہ کسی چیز کا بدلہ نہ ہو. جیسے 1 لاکھ روپے کوئی کسی کو دے اور کہے جب واپس کرو گے 1,25,000 لوں گا,
جب وہ 1,25,000 دے گا تو 1,00,000 تو 1,00,000 کا بدلہ ہے، 25 زائد ہوا اور مالی معاملہ کرتے ہوئے شرط بھی ٹھہرایا تو یہ سود بنے گا۔ اب یہاں جیسے حضرت نے فرمایا وہی لاجک ہے کہ وہ سروس چارجز کے کہہ رہے ہیں کہ اگر نقد دو گے تو اتنے لیں گے، اور یہی سروس چارجز اگر ادھار میں لوگے تو ہم زیادہ پیسہ لیں گے۔ صحیح ہے۔ تو یعنی کم بھی یا زیادہ دونوں صورتوں میں سروس چارجز کا عوض بن رہا ہے۔ ٹھیک تو ہے۔ سود کی تعریف تو صادق ہی نہیں آئی۔ تو صاحب اس کو سود کہنا، لون انٹرسٹ اس طرح کہہ دینا کہ وہ دیکھ کے سن کے ایسا لگتا ہے کہ شاید سود، یہ عنوان غلط ہے، باقی تفصیل حضرت والی۔ صحیح، میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ پھر کیسے سود نہ ہوا کہ اگر کوئی شخص کہے کہ جناب آپ کو 1,000 روپے چاہیے آج کسی ضرورت کے لیے تو یہ 1,000 روپے لیجئے، اور جب آپ مجھے واپس کریں گے تو 1,500 واپس کریں گے، یہ 500 میرے سروس چارج ہیں، تو یہ سود؟ سروس کون سی پرووائڈ کر رہا ہے بھائی؟ سروس یہ کہ آج آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، میں آپ کو دے رہا ہوں یہ سروس؟ نہیں، جو میں عمل سمجھنے کے لیے پوچھ رہا ہوں۔ ہاں، یہ میں صحیح ہے، وہ عمل جو ہوتا ہے یہ بھی شریعت نے متعین کیا ہوتا ہے، یہ ہمارے عرف میں وہ معروف ہو کہ یہ عمل ہے۔ ٹھیک، جیسے اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا، ایک آدمی نے کہا میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں، قبول ہو جائے تو اتنے پیسے دے دینا۔ فرمایا یہ اجارہ غلط ہے، کیونکہ دعا کے اوپر کوئی اجارہ نہیں ہوتا۔ آج کل تو یہ مانگ رہے ہیں میں اس فلاں مزار پہ جا رہا ہوں، دعا کروا دیں تو 500 روپے آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ باقی میں چل رہا ہے؟ اچھا، ہاں، وہ بھی تو بڑا ٹرینڈ ہے بابا، کاروبار چل رہا ہے بابا شاباؤں کا۔ تو یہ نہیں چلے گا، اس پہ جا رہا، یہ اس میں آپ کی بھی رائے ہے؟ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا نا، اسی کو اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید کے اندر اس کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ انما البیع مثل الربا، کہ اس میں اور ربا میں فرق کیا ہوا؟ تو ہے۔ پروردگار عالم نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ سب 100 باتوں کی ایک بات یہ ہے کہ خرید و فروخت کو خدا نے حلال کیا ہے اور اس کو خدا نے حرام۔ کلیئر ہے معاملہ، بالکل ٹھیک، مناسب۔ چلیں جی، اگلا سوال چلائے گا، مفتی صاحب بتائیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام زری قمر ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی بھی انسان سارا سال عبادات نہ کرے اور رمضان میں اگر نماز پڑھنے لگے تو اسے طعنے دیے جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ جی نہیں، بالکل غلط ہے کہ چلیں کوئی بات نہیں، دیکھو یہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک حق العبد میں کوتاہی، ایک حق اللہ میں کوتاہی۔ حق اللہ میں اگر کوئی کوتاہی کر رہا ہے اور میں مربی ہوں، تربیت کرنے والا ہوں، تو میں بچوں کو یہ کہوں گا، جیسے نبی کریم نے فرمایا بچہ 7 برس کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو، 10 برس کا ہو جائے تو مار کے نماز پڑھاؤ، اور مطلقاً حکم یہ ہے کہ تم برائی کو دیکھو، ہو سکے تو ہاتھ سے بدلو ورنہ زبان سے بدلو ورنہ کم از کم دل میں برا جانو۔ اس کے تحت تو میں کہوں گا، لیکن میں یہ فیصلہ کرنے والا، ججمنٹ کرنے والا میں یہ نہیں ہوں کہ تم سارا سال نہیں کر رہے تو اب کیوں کر رہے ہو، یا بعض کہتے ہیں تراویح تو پڑھتے نہیں، روزہ رکھنے کا کیا فائدہ؟ تراویح ایک الگ عبادت ہے، نماز ایک الگ ہے، دونوں کو جمع کریں گے، نور علی نور ہے، لیکن آپ کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے کہ فائدہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے بچوں کو مایوس نہ کریں، بلکہ یا کوئی بھی ہے اس کی اتنی حوصلہ افزائی کریں کہ وہ خوش ہو جائے اور آئندہ سال بھی استقامت سے عبادت کریں۔ کیا بات، یہی رہے آپ کی اس میں؟ کون حر بن کر کب توبہ کر کے خدا کی بارگاہ میں مقرب ہو جائے گا، نہ میں فیصلہ کر سکتا ہوں نہ کوئی دوسرا فیصلہ کر سکتا ہے۔ ہمیں جج بننے کی کوئی گنجائش نہیں دی گئی ہے، جو آ رہا ہے ہمیں سینے سے لگانے کا حکم ہے، ہمیں اس کو ویلکم کرنے کا، استقبال کرنے کا حکم ہے۔ کوئی مسجد کے اندر آ رہا ہے اور اگر پہلے کبھی نہیں آیا اور آپ تن سے اسے دیکھنے لگیں اور وہ ڈسکریج ہو جائے، یہ خود عمل حرام ہوگا، اس کے نتیجے میں اس کی حوصلہ شکنی ہو اور وہ کہے کہ نہیں یہاں پر جاؤں گا تو کوئی اس طرح سے کہے گا، اس طرح سے کہے گا۔ تو آپ سوچئے کہ ہم کر کے آ رہے ہیں، گھر خدا کا تھا اور ہم نے گھر کے مالک کی مرضی کے بغیر کسی کو وہاں پر آنے سے منع کر دیا جبکہ وہ ویلکم کرنا چاہ رہا تھا۔ کیا بات ہے، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ جی اگلا سوال چلائے گا۔ میرا یہ سوال ہے، کیا روزے کی حالت میں نیبولائز کیا جا سکتا ہے؟ روزے کی حالت میں نیبولائز کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، یہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس میں لکوڈ دوا ہوتی ہے، وہ اندر جائے گی تو روزہ بریک ہوگا۔ ہاں، اگر بہت زیادہ طبیعت خراب ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے تو کروا لے، روزہ ٹوٹ جائے گا، گناہ گار نہیں ہوں گے، بعد میں صرف ایک قضا ہے، کفارہ بھی نہیں ہوگا، لیکن بہرحال سے روزہ ٹوٹے گا۔ نیبولائز کے نتیجے میں بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید جو حلق ہے اس سے نیچے کوئی چیز جا رہی ہے، اگر ایسا ہے تو روزہ باطل ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی ایسا سلسلہ ہو سکتا ہے کہ صرف سانس کی نالی ہی کے اندر وہ چیز جا رہی ہے، حلق سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر اس صورت کے اندر اس کی گنجائش بنے گی۔ اب میں بھی ڈاکٹر سے ہی پوچھ سکتے ہیں کہ ان دس کیس کیا ہے، وہ ایکسپرٹ اوپینین دے دے گا۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ سے متعلق ہے مفتی صاحب، ایک دو سوالات ذرا چلائیں۔ السلام علیکم، مجھے یہ پوچھنا تھا علماء کرام سے، میرے ہسبینڈ کا کوئی کام نہیں ہے تو بیوی شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے؟ جی مفتی صاحب، دیکھیں رشتہ داروں میں بلکہ اصول یہ سمجھ لیں، جن کی آپ نسل سے ہیں انہیں نہیں دے سکتے، ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، جو آپ کی نسل سے ہیں انہیں نہیں دے سکتے، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسہ نواسی۔ شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو نہیں دے سکتے، اس طرح سید ہاشمی وغیرہ کو نہیں دے سکتے، غنی کو نہیں دے سکتے۔ ہمارے دیکھ یہ ہے، تو اسی سے اندازہ کر لیں کہ شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو نہیں دے سکتے۔ ہاں ویسے نفلی صدقہ دے دیں،
باہر دینے کے بجائے نفلی صدقہ اپنے گھر میں دے دیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو صدقہ واجبہ جس کو کہتے ہیں وہ منع ہوتا ہے۔ یہ سوال بھی بہت آتا ہے کہ اگر کوئی انڈیپینڈنٹ خاتون یا انڈیپینڈنٹ مرد ہے تو وہ اپنی زکوٰۃ خود دے گا، یا اگر اس کے پیرنٹس اس کے بہاف پہ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے؟ دیکھیں اگر وہ بالغ ہے تو وہ خود مکلف ہے، ٹھیک ہے نا، وہ مکلف ہے، لیکن یہ مالی معاملات میں ایسا ہوتا ہے اگر ہم کسی کو وکیل بنا دیتے ہیں اور دوسرا ادا کر دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اگر وہ بالغ سے پوچھ کے والدین پیرنٹس یا کفیل ادا کر دے گا تو ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو پتہ نہیں اور میں آ کے کہوں بادامی آپ کی زکوٰۃ میں نے دے دی، یہ نہیں ہو سکے گا۔ ارینجمنٹ ہوگا، ہاں میں کر رہا ہوں تمہارے بہاف پہ تو ٹھیک ہے۔ جی ہاں، پھر بالکل بالکل ٹھیک۔ خمس کے معاملے میں بھی بیوی اور شوہر کا تو دیا جا سکتا ہے؟ خمس کا جہاں تک تعلق ہے نا، اس کے تو 2 حصے ہو جاتے ہیں، ایک سہم سادات اور ایک سہم امام۔ تو سہم سادات ہے وہ سادات سے مخصوص ہے جو زکوٰۃ کی جگہ پر ان کے لیے ایک پروویژن رکھا گیا ہے، اور سہم امام کا جو تعلق ہے وہ مرجع وقت کی اجازت سے کہیں پر خرچ ہو سکتا ہے، اسے اپنی طرف سے خرچ نہیں کیا جا سکتا۔ جہاں تک زکوٰۃ کا تعلق ہے، زکوٰۃ کے اندر بہرحال ہمارے یہاں یہ گنجائش موجود ہے، واجب النفقہ نہیں ہے بیوی کے لیے، شوہر جو ہے واجب النفقہ نہیں ہے، شوہر اپنے معاملات میں خود ذمہ دار ہے، بلکہ بیوی کا خرچہ بھی اس کے ذمے پر ہے۔ فرض کیجئے کہ بیوی کاروبار کرتی ہے اور اس کے نتیجے میں کوئی زکوٰۃ کی ایسی چیز اس کے پاس ہے کہ جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، تو گنجائش بنتی ہے کہ وہ دے سکتی ہے شوہر کو اپنی زکوٰۃ۔ صحیح۔ اس زکوٰۃ کے بارے میں ایک سوال اور ہے، وہ چلا دیں۔ السلام علیکم، میرا یہ سوال ہے کہ زکوٰۃ کے پیسے سے عمرہ کروا سکتے ہیں کسی کو؟ مفتی صاحب، زکوٰۃ کے پیسے سے عمرہ کروا سکتے ہیں کسی کو؟ دیکھیں ہمارے نزدیک زکوٰۃ کی درست ادائیگی کی شرط ہے کہ شرعی فقیر کو اس کا مالک بنا دیا جائے۔ اگر تملیک پائی گئی، جیسے کسی غریب کو دے دیا بھئی یہ ہے، اب تم اس سے عمرہ کرو، کچھ بھی کرو، تم مالک ہو، پھر وہ عمرہ کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ اور ایک ہے کہ پیسہ ہاتھ میں نہیں دیا، ہم انتظام کر دیتے ہیں، تم بس عمرے پہ چلے جاؤ، اس میں چونکہ مالک بنانا نہیں پایا گیا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، کیا ہے؟ فقیر کو مالک بنا دیا، اس کے بعد اس کی مرضی ہے، وہ اگر چاہے تو عمرے پر جائے۔ ٹھیک ہے، ایک آخری سوال چلائیں دیں۔ السلام علیکم، میرا کوشچن یہ ہے کہ اعتکاف کے دوران کیا 1 سال یا اس سے چھوٹے بچے کے ساتھ آپ تھوڑا ٹائم سپینڈ کر سکتے ہیں اپنے اعتکاف والی جگہ میں ہی رہ کر؟ صحیح، کوئی نانی دادی ہیں، پوتے نوارے ملنے، دل بہلانے کے لیے؟ جی ہاں بالکل۔ دیکھیں ویسے تو فرسٹ پریورٹی ہمیں یکسوئی کو دینی چاہیے۔ صحیح۔ بچے آگے سیٹیاں بجائیں گے تو کیا اعتکاف کے اندر برکت پیدا ہوگی، اس لیے حتی الامکان کوشش کریں، لیکن خواتین جو ہوتی ہیں جوش میں بیٹھ جاتی ہیں اور پھر خوف بلاؤں کا، پردہ بھی ہلتا تو لگتا ہے کہ کوئی ایک دم ہاتھ آنے والا ہے، تو پھر وہ اس طریقے سے، کبھی ایک بہن نے کہا کہ میں کیا ایسا کر سکتی ہوں کہ پردہ بیچ میں کر کے شوہر ادھر لیٹ جائیں کیونکہ ڈر بہت لگ رہا ہے۔ میں نے کہا کر لیں بہن، ایسا نہ ہو کہ قفس سے انصری سے روح پرواز کر جائے اور کلمہ شہادت شروع ہو جائے، تو پھر وہ پرمیشن دے دیتے ہیں۔ تو منع نہیں ہے، لیکن بہرحال یکسوئی کے لیے بہتر ہے کہ اپنے آپ کو تنہا رکھیں۔ رکھا ہے نقطے اور شوشے کی تبدیلی کے بغیر، بغیر اتفاق ہے۔ وقت تو ختم ہو گیا، لیکن میں چاہتا ہوں بس یہ سار میں ہی بات ہوئی تھی کہ وہ اعتکاف کے حوالے سے لوگ بس ابھی فیصلہ کر چکے ہوتے ہیں یا جو کر رہے ہوتے ہیں، تو ایک ایک بات اعتکاف کی فضیلت کے حوالے سے فرما دیجیے آخر میں۔ جی بالکل، دیکھیں اعتکاف بہت اچھی عبادت ہے اور زندگی میں کم از کم ایک بار تو انسانوں کو کرنی چاہیے، ایکسپیرینس کرنا چاہیے۔ لیکن جب بھی کوئی کام کریں تو ہمیشہ اس سے پہلے اس کا علم دین، ایک ظاہری علم ہوتا ہے اور ایک تربیت اور اصلاح کے سلسلے میں باطنی امور پہ اچھی طرح توجہ، ان دونوں کو حاصل کریں۔ یعنی وہاں صبر بھی ہونا چاہیے، تحمل ہونا چاہیے، اپنے وقت کو صحیح طرح اسپینڈ کرے۔ بعض بچے میں نے دیکھے 3-4 دن بعد کہتے ہیں بھائی ہمارا دل نہیں لگ رہا، میں تو جا رہا ہوں، وہ گھر فون کرنے لگتے ہیں، امی بھی کہتی ہیں بیٹا آ جاؤ، میں بھی پریشان ہوں، افطار کے اندر اکیلی بیٹھی پکوڑے کھا رہی ہوں، تو بچہ چھوڑ کے نکل جاتا ہے۔ یہ چیزیں نہ کریں، پھر وہاں شور شرابہ، نمازیوں کو تنگ کرنا نہ ہو، تو بالکل کریں، بہت اچھی بات ہے۔ صحیح صحیح۔ بنیادی طور پر یہی ہے کہ یہ ایک ایسی اوور ہالنگ ہے جس کا موقع انسان کو ملتا ہے۔ ماہ مبارک رمضان کے اندر طبیعت آمادہ ہوتی ہے خدا بند متعال کی بارگاہ میں لو لگانے کے لیے، اس میں مسجد کے اندر بیٹھ کر پروردگار عالم سے راز و نیاز کرنا، اور پھر ایسا امکان پیدا ہو جاتا ہے کہ علماء سے بھی زیادہ رابطہ پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ کہیں جانا تو نہیں ہے، نوکری کے لیے بھی نہیں جانا، کاروبار کے لیے بھی نہیں جانا، امکان زیادہ ہوتا ہے۔ کوشش کریں کہ اس دوران اپنی گفتگو کو انسان جتنا ہو سکے کنٹرول میں رکھے، کم رکھے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے موبائل فون وغیرہ کو بھی، واقعی کوئی ایسی کتاب ہے یا دعا پڑھ رہے ہیں تو الگ بات ہے، ورنہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور کرے کہ جو ان کو دنیاوی معاملات کی طرف زیادہ راغب کرے یا وقت کے ضیاع کا باعث بنے۔ بالکل ٹھیک، رائٹ۔ بہت شکریہ، بہت نوازش دونوں علماء کرام کا، بہت بہت شکریہ، کافی موضوعات پہ بات ہوگی الحمدللہ۔ ہم ایک بریک کے بعد آتے ہیں قرآن سائنس سیگمنٹ کے ساتھ انشاءاللہ۔